बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 12 फरवरी है और दिन है बुध का। आपके साथ आज का पहला इंटरेक्शन, कुछ ताज़ा तरीन खबरें और एक नए वीलॉग के साथ। पहली खबर यह है कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, अमारात में वो गए हुए हैं कि जी ये जो सरमायाकार हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के, तो वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। हाँ, ये एक अलहदा बात है कि मेरे अपने भतीजे जो है वो लंदन में कारोबार करते हैं, क्योंकि लंदन का माहौल अच्छा है, वहाँ की अदालतें ठीक हैं, पुलिस ठीक है। मेरे अपने बेटे भी बाहर कारोबार करते हैं और हमारा तकरीबन दुनिया के हर बड़े आदम में वो कारोबार है। लेकिन आप लोग जो है वो करें, पाकिस्तान में कारोबार करें। और जहाँ से ये धोती संभालते संभालते इनकी जो आखिरी मंजिल है वो शेख हैं। ये शेखों को क्या देते हैं, शेख इनसे क्या लेते हैं, इस बात की हमें तो समझ नहीं आती। इनकी जो आखिरी मंजिल होती है, पूरी दुनिया से जुतियां खाने के बाद वो शेख होते हैं, उनके दरों पे ये पहुंच जाते हैं। न उनसे कोई सीखना कि इन्होंने किस तरह तरक्की की, इन्होंने अपने मुल्क को किस तरह बनाया, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ किस तरह काम करता है, जज किस तरह काम करते हैं, ये नहीं सीखना। सिर्फ रोकड़ा और वो भी नकद। थोक लॉ की गिनो या रोकड़ा वो सारे हवाले करो ताकि समान के इस्लामाबाद शैतानपुर चवान के इयाशियाँ शुरू कर दो। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि 7500 एकड़ ज़मीन में 7500, ये दूसरों को कह रहे हैं कि सरमायाकारी करें। ये जो है ना चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर भट्ट साहब, पता नहीं आजकल पीपल्स पार्टी से कोई बात इन्होंने मनवानी है या उनका बादू क्यों मरोड़ा जा रहा है। 7500 एकड़ में 3 खरब की जालसाजी, 3 खरब की, देखा है कभी इकट्ठा 3 खरब, यानी 7500 एकड़ ऊपर नीचे किया और उसमें 3 खरब की, 300 अरब की जो है ना वो जालसाजी सामने आई है। मैं नहीं कह रहा, हुकूमत का अपना चेयरमैन नैब कह रहा है, और वो कह रहा है कि अनकरीब जो है वो दंगल लगेगा। कोई दंगल नहीं लगेगा नज़ीर भट्ट साहब, ये आपका कोई चक्कर होगा पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी आपको तंग कर रही होगी या आप पीपल्स पार्टी को तंग कर रहे होंगे। 77 साल से ये मुल्क ब्लैक मेलिंग पे चल रहा है, ये करो वरना वीडियो दिखा देंगे, ये करो वरना जो है ना गुस्ल खाने की वीडियो दिखा देंगे। तो अभी भी आपका कोई वरना हुकूमत में वो शामिल है, और आप जो है ना आपको कहा गया होगा कि ये बयान दे दें, आपने दे दिया। 7500 एकड़ और 3 खरब, यानी कहते हुए इनका मुंह भी नहीं भरता या इनका जो है ना वो दिल भी नहीं कांपता। 3 खरब। बहरहाल जरदारी सिस्टम है, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं। MKM हकीकी के सरबरा आफाक अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा गया है कि उन्होंने जो है वो धमकी दी है कि जी गाड़ियों को जला दिया जाए। हालांकि अगर देखा जाए ना, ये गाड़ियों को जलाने वाला नहीं, जो दूसरा मौक़िफ़ है आफाक अहमद का, वो ठीक है। वो इसलिए ठीक है कि सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक ये जो डंपर हैं, ये जो बड़ी गाड़ियां हैं, ये शहरी इलाकों में मन है। वहाँ पे 100 से ज़्यादा, यानी जनवरी का डेटा बताया जा रहा था कि 119 जो है ना लोग इन डंपरों ने कुचल डाले। यानी आपको पता है इतने बड़े बड़े होते हैं तो वो पाबंदी करते नहीं हैं, क्योंकि वो पैसे देते हैं और शहर में घुस आते हैं। तो आफाक अहमद असल में इस तनाजुर में बात कर रहे थे कि जी इन गाड़ियों को नहीं आना चाहिए। इन औकात में शहरों में स्कूल का टाइम होता है, छुट्टी का टाइम होता है, लोग मोटरसाइकिलों पे कारोबार पे जा रहा होता है। तो बहरहाल उनको इस बयान पर गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर जो दफा लगी है वो तो आपको पता है बटर स्कॉच की तरह और जो है ना वो कैंडीज की तरह बट रही है, दहशत गर्दी। ठीक है जी। उसके बाद अपोजिशन जमातों का जो है वो इजलास हुआ है, काफ़ी बड़ा इजलास था। मौलाना फजल रहमान, महमूद खान, HXI, PTI हो गई, इसके अलावा जो है ना वो
खोखर साहब हो गए। बहरहाल ये इजलास बड़ा तगड़ा था, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, एतमाद का फुकदान है, क्योंकि उधर भी बात होती रहती है, उधर भी बात होती रहती है। अगर ये वादे तौर पे और दिल के साथ इकट्ठे हों तो हुकूमत की क्या मजाल है कि हुकूमत ठहर सके। बहरहाल उनका इजलास हुआ है, एक कमेटी भी बनी है, उस कमेटी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी बने, साबिक वज़ीर आज़म। बहरहाल देखते हैं इस पटारी से कौन सा नाग निकलता है। अगली जो खबर है वो ये कि कौमी असम्बली के आप परेशान थे, मुझे पता है, मुझे ख्वाब आया आप लोग बड़े परेशान थे, मैं आपकी परेशानी दूर कर देता हूँ। जो कौमी असम्बली के अरकान की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है तो वो बिल मंजूर हो गया है। आप खुश, आपकी परेशानी खत्म, वो बिल मंजूर हो गया है। क्योंकि कभी आपने सुना हो कि इन ईवानों से कोई अवाम के लिए बिल, कि आपने सुना हो कि दवाइयां सस्ती करने का बिल मंजूर हो गया, ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का बिल मंजूर हो गया, बड़े बड़े जागीरदारों की ज़मीनें वो बांटने का बिल, नहीं ये आप नहीं सुनेंगे। नहीं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। इनकी अपनी तनख्वाहें थी, आप खुश न हो सरकारी मुलाजिम, इनकी अपनी तनख्वाहें थी, अपनी मराद थी, और उनमें जो इजाफा हुआ है वो 200% हुआ है, 200%। ये आपने ज़हन में रखना है। और वो बिल जो है वो कसरत राय से मंजूर हो गया है। शायद खटक ने इस पे बयान दिया है कि ये जो कुछ पहले खा रहे थे वो भी हराम था, तो अब मजीद जो है ना हराम में इजाफा हो गया। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि फॉर्म 47 वाले वो सुअर की चांपें खा रहे हैं, खंजीर का जो है ना वो ये टिक्के और खंजीर के कबाब खा रहे हैं, क्योंकि वो जीते ही नहीं है। हाँ, वो लोग जो जीते हैं उनकी तो ज़ाहिर है पे बनती है, लेकिन जो लोग फॉर्म 47 पे गए हैं, अब ये 200% नवाज शरीफ का भी बड़ा है, शहबाज शरीफ का भी बड़ा है, पिंडी वाले 11 हारे हैं, 11 MNA उनका भी बड़ा है, यानी वो जो है ना ये सारे। लेकिन सूर के टिक्के सुना है बड़े मज़ेदार होते हैं, कभी खाए नहीं है तो सुना है कि बड़ी उनमें ताकत होती है और बड़े मज़ेदार होते हैं, ये इनको पता होगा क्योंकि ये खा रहे हैं। बहरहाल ये हो गया जी। उसके बाद गजा की तामीर के लिए $53 अरब दरकार हैं, ये रिपोर्ट दी है अक़वाम मुत्तहिदा ने, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा ने एंटोनियो गुतेरेस जो सेक्रेटरी जनरल है अक़वाम मुत्तहिदा के, उन्होंने भी अमेरिका के जो वो प्लान है उसकी मुखालफत की है कि गजा को हथियाना नहीं चाहिए, ये फ़लस्तीनियों का है। बहरहाल उन्होंने कहा है अक़वाम मुत्तहिदा ने कि अगर इसको खड़ा करना है, अगर लोगों के रहने की जगह बनानी है, अस्पताल, स्कूल, ग्राउंड, तो उसके लिए $53 अरब चाहिए। किसी भी अगर मुसलमान मुल्क में गैरत हो ना, और वो भी अरब, क्योंकि उनका सिलसिला एक ही है, तो उनके लिए ये कोई मसला भी नहीं है, लेकिन कोई नहीं देगा। और वो ट्रंप की जो है ना वो करेंगे, हमायत करेंगे कि ट्रंप गजा को ले जाए, ले ले, और फिर ट्रंप का दामाद वहाँ पे जो चीज़ें बनाएगा, फिर आपको पता है मौजा, न मैंने जाना है ना आपने जाना है, इन्होंने जाना है। ये जो एटमी ताकत है, एटमी ताकत का हाल आपके सामने, शेखों के पास इन्होंने क्या करना है, क्या पिदी का शोरबा। बहरहाल गजा वालों के हम साथ हैं दिली तौर पे, लेकिन होर की कर सकते हैं। अगली खबर है कि मैंने 1-2 दिन पहले आपको बताया था, 7 माह में 26 करोड़ 27 लाख डॉलर्स की चीनी बेची गई है अफगानिस्तान को। कितने की, दोबारा सुने, 26 करोड़ 27 लाख, पहले शायद गलत पड़ गया, 26 करोड़ 27 लाख। अब इनको आप ज़रब दे दें 278 से, सिंपल जी गल है, 278 से ज़रब दे दें, आपके रुपए निकल आएंगे कि शुगर वालों ने कितने कमाए हैं। लेकिन उसका असर क्या पड़ा, उसका असर ये पड़ा कि पाकिस्तान में जो है वो 21 रुपए फी किलो चीनी महंगी हो गई है। इसका फर्क ये पड़ा, यानी कहा जाता है ना, जिस इलाके से मादनियात निकलती हैं तो सबसे पहला हक उस इलाके का होता है। यानी चीनी यहां बना रहे हैं, गन्ना यहां की सरजमीन पे उग रहा है, लुट यहां के किसानों को रहे हैं, बिल उनके पेंड कर रहे हैं, पेमेंट उनको नहीं हो रही। और देखें, यानी ये वो जनता है, ये वो लोग हैं कि ये यहां से खाते हैं, चाहे जर्नैल हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदार, जो भी हो, यहां पे दाना दुन का खा के अंडा जा के उधर दे आते हैं। ये इनका ये हाल है।
یہ انہوں نے ڈالر کمائے چینی کے. ادھر عوام مر رہی ہے, 21 روپے 22 روپے فی کلو مہنگی ہوگی تو ہو جائے, ہماری بلا سے ہم کیا کریں اگر ہو گئی ہے تو. بہرحال یہ افغانستان میں انہوں نے اتنے ڈالر کمائے ہیں. اس کے بعد اگلی خبر یہ ہے کہ ہمایوں دلاور صاحب آپ کو یاد ہوں گے, الیکشن سے پہلے عمران خان کو سزا دی اور عمران خان کو جو ہے نا وہ نائل کیا, ان کو 21ویں گریڈ میں وہ جو ہے ترقی مل گئی ہے. اس کے علاوہ زیبا چودھری صاحبہ, ایک بڑا نام تھا, عمران خان نے نام لے لیا تھا کہ جی میں ان کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا, تو ان کے خلاف ان کو بھی 21ویں گریڈ میں ترقی دے دی گئی ہے. یعنی آپ ایک اور مثال بھی آپ کو دیتا ہوں, عمران خان کو گالیاں دیں, عمران خان کی مخالفت کریں, جس طرح وہ کبڈی والے نہیں جیتے اور ساتھ ہی انہوں کو مونڈھن دے چاہ گھنن, اس طرح یہ نظام آپ کو اٹھائے گا, یقین کریں. ان کی ترقیاں ہو گئی ہیں. اور ایک اور بندہ تنویر الیاس, وہ جس کے منہ سے بڑی جو ہے نا وہ جو ہے نا مونچھیں ہیں چہرے پر, پی ٹی آئی کا وزیر اعظم, آپ کو یاد ہوگا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 3 دن سوتا ہے پھر 3 دن جاگتا ہے, کوئی ایسی یعنی موجہ. تو وہ نائل, اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس کو نائل کر دیا گیا. پھر حکومت آپ کو پتہ ہے جس طرح کشمیر میں چھین لی گئی, اب وہ اہل ہو گیا کیونکہ اس نے معافی مانگ لیا. اب وہ بھی عمران کو گالیاں دیتا ہے, عمران کے خلاف بات کرتا ہے, پی ٹی آئی کے خلاف بات کرتا ہے, تو اس کا جو ہے نا وہ بحال ہو گیا ہے, اب وہ اہل ہو گیا ہے. پی ٹی آئی کی حکومت گر گئی, وہ انوار الحق ٹٹو آ گیا نیا کوئی, تو اب تنویر الیاس کو بھی جو ہے نا وہ اہل قرار دیا گیا ہے. پہلے اس کے سنٹورس, وہ جو سنٹورس مال ہے اسلام آباد میں, اس کا یہ مالک ہے, اس کی بجلی کاٹ دی گئی, ادھر آگ لگ گئی, ادھر چوہے نے کلائے, اتنے بلیاں نے کلائیاں, اتنے جڑا نے جی وہ کتے نے کلائے, یعنی وہ بند کر دیا گیا. اب all is well, all is well, all is well. اب جو ہے نا وہ چونکہ مذہب کو اس نے تبدیل کر لیا ہے, عمران کے خلاف چلا گئے, اب جو ہے وہ اہل ہو گئے. اب آتے ہیں اپنے ویلاگ پہ. ویلاگ میں ہے کہ حکمران, یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاہد عزیز جو ہے نا لیفٹیننٹ جنرل وہ متلون مزاج ہیں. یہ مشرف نے بھی کہا تھا, میں نے آپ کو بتایا ہے یہ خاموشی کہاں تک. ایک ایک لائن پڑھے نا, ایک ایک لائن, پورا پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. قیمت ہے صرف 2000 روپے. میری تو آپ ویڈیو سنتے نہیں ہیں, ظاہر ہے کہ جی لمبی ہو جاتی ہے, ہم اتنے مصروف ہیں, ادھر عمران کا فون آتا ہے, ادھر جو ہے نا ٹرمپ کا فون آتا ہے, ادھر جو ہے نا وہ جیرڈ کرشنر کا فون آتا ہے, ادھر جو ہے نا وہ جسٹن ٹروڈو کا فون ہوتا ہے. ہم تو اتنے مصروف ہیں, کون مصروف ہے, ظاہر ہے اتنی مصروف قوم, آپ کو پتہ ہے دیکھو کتنی ملک ترقی کر رہا ہے. میرا تو ویلاگ آپ سنتے نہیں ہیں, ظاہر ہے سننا بھی نہیں چاہیے. میں کہہ رہا جڑا نا جی کوئی ٹی وی نہ چہ رہا, یا کیوں آپ سنیں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں متلون مزاج ہے, یہ مشرف نے کہا تھا. ایک ایک لائن نا, ایک ایک لائن اگر آپ کو رلانے پہ جو ہے نا مجبور نہ کر دے. اور پھر لیفٹیننٹ جنرل پاکستانی فوج میں آسان ہے منہ سے کہنا, یہ میجر کیپٹن یہ وہ. لیفٹیننٹ جنرل, کور کمانڈر لاہور, ڈی جی ایم او, اس کے بعد جو ہے نا وہ سی جی ایس چیف آف جنرل سٹاف جو آرمی چیف کے بعد ہوتا ہے, اس کے بعد چیئرمین نیب, یہ ہے شاہد عزیز. وہ میرے ایک محترم ویور نے لکھا جی یہ متلون مزاج تھا ذہنی, تو وہ تو مشرف نے اینڈ پہ کہنا تھا نا, جب کتاب مارکیٹ میں آئی تو مشرف کیا کہتا, مشرف نے یہی کہنا تھا یہ چیز نا ذہنی توازن ٹھیک نہیں. اس کا آپ کو جو ہے نا کچھ ایک پیج, آپ مصروف بہت ہیں مجھے پتہ ہے, یعنی ہر وقت فون بجتے رہتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے, تو اس کو ذرا لائٹ انداز میں لیجئے گا. بڑی مصروف قوم ہے, یقین کریں, بڑی مصروف قوم ہے. بہرحال اگر آپ نے سنا تو مہربانی, نہ سنا تو اللہ آپ کو خوش رکھے. اس کا ایک پیش سنوں گا, اس کے بعد جو ہے نا اندھیرے میں لے جائیں, یعنی میرا مطلب ہے اندھیرے چ لے جاؤ جتھے اندھارا ہوئے اور اپنی مرضی کرو. 6 گورے آئے ہو آئی ایم ایف کرو, اور گورے نے شوق تو آپ کو پتہ ہے, گورے کے جائے شوقین ہیں, شوق رکھے نے, تو ہر نظام کہہ رہا ہے کہ اندھیرے میں لے جاؤ, پیسے دو اللہ نے واسطے, اللہ نے واسطے پیسے دو. یہ بتاتا ہوں. اس کے بعد اٹک, اس کے بعد جو ہے نا وہ اڈیالہ, اور اب نئی منزل کوٹ لکھپت. کیا یاد کرے گا عمران خان. پہلے A.Q. خان سے سہیل وڑائچ نے پوچھا تھا کہ جی کوئلے سے بجلی, آپ کوئلے سے بجلی پیدا کر لیں گے, تو A.Q. خان نے کہا تھا کہ اس قوم کے ساتھ اچھائی کرنا وہ ذہن سے نکال دیا ہے.
اب کوئی اچھائی نہیں کروں گا، اب اس ملک کے ساتھ کوئی اچھائی نہیں کروں گا۔ ایک خان نے کہا تھا تو عمران خان کو بھی پتہ چلے تو بڑے کینسر ہسپتال بنانا ہے، تو بڑیاں نمل یونیورسٹیاں بنانا ہے، تو بڑیاں القادر بنانا ہے، تو بڑے جڑا ہے نا جی ورلڈ کپ جتنا ہے، ہوں اتھے آنا ہوں اب لے کے جایا جا رہا ہے اڈیالہ، کیونکہ پاکستان کی جو طاقتور ترین خاتون ہے، طاقتور ترین خاتون، وہ کہتی ہے کہ اڈیالہ میں کوئی بات چیت ہو سکتی ہے، اڈیالہ قریب ہے، پنڈی میں ہے، لہذا سدھا میرے انڈر لاؤ کوٹ لکھپت۔ تو اب خان کو ادھر لے جانے کی تیاری ہے، سنا ہے کہ آدھی رات کو ایک ہیلی آئے گا، اڈیالہ میں بیٹھے گا، خان صاحب کو اس میں ڈال کے اوکے سجنا چلے چلے کوٹ لکھپت، عمران یاد کرے سی اور خدمتہ کرے۔ اس کے بعد یار پیسے تو اللہ کے تھے، پتوکی میں ایک جو ہے نا وہ نوجوان مولوی نے جو ہے نا وہ کرنٹ چھوڑ دیا، وہ جو ڈبہ تھا لوہے کا جس میں لوگ پیسے ڈالتے تھے، تو بڑا خوبصورت نوجوان، شکل سے تو چور نہیں لگتا تھا، اس نے کوشش کی، حالانکہ پیسے اللہ کے تھے، یعنی اللہ نے آنا پیسے کسی بندے کے تو نہیں تھے، وہ جو لوگ وہاں پہ ڈالتے تھے کس کے لیے ڈالتے تھے، کس کے نام کے ڈالتے تھے، مولوی کے نام کے، لیکن وہاں کرنٹ چھوڑ دیا مولوی نے، اس نوجوان نے کوشش کی اور وہ نوجوان ہلاک ہو گیا، مولوی گرفتار ہو گئے۔ لیکن یہاں پہ ہلاک ہونا سب سے زیادہ پاکستان میں سستی کیا چیز ہے پتہ ہے آپ کو؟ انسانی جان۔ اور انسانی جان، وہ کس کا بیٹا تھا، جوان بیٹا، ہلکی ہلکی داڑھی نکلتی ہوئی، وہ کیوں وہاں سے پیسے چرا رہا تھا، وہ کیوں، اس کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی وہ یاد کرے نا فرات کے کنارے اگر پیاسا کتا یا بھوکا کتا مر گیا، یعنی وجوہات دیکھیں معاشرے کی، ادھر کشتیوں والوں کو پتہ کریں کشتیوں والے کیوں جو ہے نا وہ ڈوب رہے ہیں۔ تو بہرحال جی وہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ پیسے تو اللہ کے تھے، مولوی کون ہوتا ہے کرنٹ جو ہے نا اس میں چھوڑنے والا؟ لوگوں نے پیسے دیے تھے، مولوی کے ذاتی پیسے تو تھے نہیں۔ پھر یہ مسجدیں ہیں ہی نہیں، یہ تو مورچے ہیں، یہ دیوبندیوں کا مورچہ ہے، یہ بریلویوں کا مورچہ ہے، یہ شیعوں کا مورچہ ہے، یہ دین کی طرف بلاتے نہیں ہے۔ میری ذاتی رائے ہے کہ یہ تو دین کی طرف بلاتے نہیں ہیں، یہ تو اپنے فرقے کی طرف بلاتے ہیں کہ سابی پگڑی، کالی پگڑی، پیلی پگڑی، میرون پگڑی، پنک پگڑی، چٹی پگڑی، ہتھے مسواک پہننا، اور یہ سارا کچھ چلنا پہ۔ بہرحال اس نوجوان کے مرنے کا افسوس ہوا ہے، پیسے وہ جو ہے نا وہ تھے، اللہ کے تھے پیسے، اللہ اس طرح نہ کرتا۔ اللہ جو ہے نا وہ ایک بڑا واقعہ لکھا ہے ایک صوفی نے کہ ایک بزرگ بہت گناہگار بہت محمود نیادی، میرا مطلب محمود نیادی کی طرح گناہگار، اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ جی جب میں مر جاؤں نا مجھے جلا کے جب میری راکھ بن جائے نا تو اڑا دینی ہے دریاؤں میں اللہ نے سامنے پیش ہی نہ تھی زاں میری اڑا دیمنی ہے۔ بیٹوں نے اسی طرح کیا، آگ لگائی، باپ بالکل سوا بن گیا، باپ کی سوا اڑا دی۔ اب اس کو تو پتہ نہیں تھا، آدھے گھنٹے کے بعد انہوں نے اوپر ساری خاک اکٹھی کر کے سامنے بیٹھے تھے، اوپر والے نے کہا سناؤ جی خیر میرے کدھر ایک ہی کیتا ہے، انہوں نے کہا جی بہت ڈر لگنا، اللہ دی قسم بہت ڈر لگنا، لتراں کولو بھائی تو دا لتر مارنے ہو، تو دا جڑا ہے جیو آگے سٹینے ہو، تو دا الٹا لٹکانے ہو پاکستانی فوج، اور تو دا وزن لٹکانے ہو، بہت ڈر لگنا ہے میرے کو۔ میں اپنے بچوں کو آکھا ہے کہ بھائی میرے کو سوار سٹائے تاکہ میں اس تو بچا جاؤں۔ اوپر والے نے کہا کہ ڈر لگتا تھا مجھ سے، ادا کہ جی ڈر لگنا۔ تو اوپر والے نے کہا چھوڑ دو یار خیر ہے، سارے کو اتنا ڈرنا ہوئی دیکھو تکو، سارے کو اتنا ڈرنا ہوئی، چھوڑ دو خیر ہے، ازا معاف کیتی ہے، ہر چیز معاف کیتی ہے، چھوڑ دو اس کو۔ وہ تو اس طرح ہے یارا تو سا گرانٹ چھوڑے نہ پے ہو اور بندہ مار رہتا ہے، تو سا ٹھیک کیتا ہے، بالکل ٹھیک کیتا ہے، اتھے علاج ہی ہے لوگاں نا۔ اس کے بعد عمران خان کو اٹک رکھا گیا، زمین پہ لٹایا گیا، بارش وہاں اندر گھس آئی، یعنی 1-1 فٹ 2-2 فٹ پانی گھس گیا خان صاحب، پھر خان صاحب کو اٹھایا گیا اور انہیں پہنچایا گیا اڈیالہ، یعنی پہلے اٹک میں کہا گیا کہ رکوع کر لو اور جو ہے نا رکوع میں جاؤ اور جو ہے نا وہ یا جرنیل کہو، پھر سجدے میں چلے جاؤ، یہ کہہ دو بس چھوٹ جاؤ۔ پھر انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا چلو اڈیالہ لے جاؤ، اڈیالہ گئے نا، پھر جرنیل آنکھا آخری
رکوع چلا جاؤ یا جرنیل یا جرنیل یا جرنیل، سجدے چلا جاؤ یا جرنیل جاؤ، بس وہ اس آ کے نہیں انہوں آ کے چلو کوٹ لکھپت لے جاؤ اتنے جڑا ہے نا جی ایک قانون پاس ہوا ہے کہ جو لوگ ہیں نا تو وہ مقامی یعنی قانون ہی پاس ہو گیا ہے، وہ مقامی جیلوں میں سزا کاٹیں گے۔ پھر طاقتور ترین جو اس وقت خاتون ہے پاکستان کی کہ جی ادھر پنڈی میں نا وہ 7 GHQ بھی ہے، کبھی کبھی خبریں بھی آتی رہتی ہیں کہ کوئی گپ شپ ہو رہی ہے، کوئی ملاقات ہوئی ہے، تو ادھر کوٹ لاکپات میں رکھیں گے، پولیس اپنی پالتو ہے تو وہ پولیس نظر رکھے گی اور کوئی ملاقات شلاقات۔ بہرحال خان صاحب آپ لمبا سفر طے کر کے وہ لاہور جا رہے ہیں، ان کو لاہور میں رکھنے کا پروگرام ہے، ان کو لاہور میں قید رکھا جائے گا۔ بہرحال جس طرح میں نے کہا کہ خان صاحب تمہارا علاج دیا ہے تو یاد رکھے دو بھائی، تو اساس پروگرام چلا دیتا، تو 6.2 تے گروتھ لے گئے، اتنی جرت تو درخت لامنے شروع کر دیتے، اتنی جرت تو امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیتا، اتنی جرت تو ٹرمپ نے ٹویٹ کر دیتا، اتنی جرت تو انہاں لوگوں نے بارے سوچو، انہاں کیڑا مکوڑے نے بارے سوچو، یہ جڑے زمین تے اسا مسل دینے ہاں یعنی اپنے پیروں تلے تو انہوں نے بارے سوچے نا ہے، چل شابہ کوٹ لاکپات، وہ کوٹ لاکپات جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اندھیرے چلے جاؤ، عمران خان کے دور میں کہتے تھے عمران خان نے وہ اسٹیٹ بینک کا معاملہ ہوا تھا کہ جی عمران خان نے جو ہے وہ گروی رکھ دیا ہے پاکستان کو IMF کے پاس۔ یہ کیا ہے؟ یعنی میں آپ سے 10,000 روپیہ مانگتا ہوں کہ یار مجھے 10,000 روپیہ ادھار دے دیں، تو آپ میرے گھر آئیں گے، میرا کچن چیک کریں گے، میرے کمرے چیک کریں گے، میرا سونے کا طریقہ چیک کریں گے، میرے کپڑے چیک کریں گے، میری بیوی کے کپڑے چیک کریں گے، میرے بچوں کی خوراک چیک۔ اگر 10,000 روپیہ دیونا ہے تو دیو، نہیں دیونا تو کولو رکھو بھائی، یہ تو نہ کرو، میرا بھرم تو نہ توڑو، میری سفید پوشی کا تو بھرم رکھو۔ وہ IMF والے سب کو مل رہے ہیں، آڈیٹر جنرل یا افریدی کل الیکشن کمیشن کو مل رہا ہے، پیسے دیو، پیسے دیو، اب گروی نہیں ہے، اب اونٹا کوہاڑ تا ستے خیران نا اونٹا سات خون معافین طاقتور ترین خاتون ساکو چائی دیئے اونٹا سات خون معافین، پیسے دیو، پیسے۔ ہمیں اعتراض یہ ہے کہ یہ ہمارے اتنے غم میں گھلے جا رہے ہیں۔ وہ جب ایک صحابی نے اپنی ابا یا اپنا چوہا اوپر کیا اور پیغمبر کو کہا کہ پیٹ اتنا پیچھے چلا گیا ہے کہ پتھر باندھا ہوا ہے، تو پھر آگے سے کیا جواب آیا؟ کیا جواب دیا ذی وقار عبداللہ کے بیٹے نے؟ کیا جواب دیا عالی شان حضرت ابو طالب کے بھتیجے نے؟ کیا جواب دیا عبد المطلب کے لال نے؟ جب انہوں نے اپنا چوہا مبارک اٹھایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں۔ او ظالموں اگر خوشحالی برابر نہیں بانٹ سکتے تو غربت برابر بانٹ دو، غربت برابر، میں جتنا غریب ہوں میرا ہمسایہ بھی اتنا غریب ہو، اور تم لوگوں کی نسلیں خدا تباہ کرے لیکن اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں عیاشیاں، ٹائی کوٹ، ڈالے، وگو، فیٹاں، لکسس، انہوں نے اندھیرے تے لے جاؤ، چاہے وہ وردی والے چاہے بغیر، انہوں کو آنے اندھیرے تے لے جاؤ، میرے مطلب اندھیرے تے لے جاؤ، پیسے دیو۔ وہ دندناتے پھر رہے ہیں 6 گورے، تو فائلن کا ڈھانا، تو لے اوئے، تو فائلن لے اوئے، تو فائلن لے اوئے، تو کالو یا فریدی، یہ چیف جسٹس ہے پاکستان کا، یہاں پہ فرعون ہے، انہوں نے کہا ادھر آئے، ادھر آ، جس طرح جو ہے نا میرے جیسا کٹھور بندہ ہوٹل پہ بیٹھ کے چھوٹے کو بلاتا ہے کہ ادھر آ چائے لگے، اس طرح وہ صاحب کو اب گروی نہیں ہے، اب آپ کی خود مختاری بالکل محفوظ ہے اور آپ ستو پئیں، موجاں کریں۔ اب میں آپ کو لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز، جس طرح میں نے کہا بزی ہوتے ہیں، ظاہر ہے یعنی آپ بزی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے آپ سکپ کر دیں، نہ سنیں، بالکل میں اپنی دل کی بھڑاس نکالتا رہتا ہوں، آپ بالکل نہ سنیں، آپ پہ کوئی واجب تھوڑا ہی ہے، لیکن خوش رہیں۔ پیج نمبر ہے یہ جی 46، کتاب ہے یہ خاموشی کہاں تک، ہمارے والی، لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز، ٹھیک ہے، یہ ایک پیج صرف۔ 16 دسمبر کی دوپہر مشرقی پاکستان میں لیفٹیننٹ جنرل نیازی نے سپاہ کو حکم دیا کہ ہتھیار ڈال دیں۔ اسی شام جنرل یحییٰ نے قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ ایک محاذ پر نقصان اٹھانے کا یہ مطلب نہیں کہ جنگ ختم ہو گئی،
ہماری جنگ جاری رہے گی۔ قوم کو خوب جوش دلایا کہ آدھا ملک کھونے کا غم نہ ہو، کوئی حاکم کو ہارا ہوا نہ سمجھے۔ جانتے تھے کہ ہندوستان کی فوجیں اب بنگال سے بھی ادھر آنا شروع ہو جائیں گی، مغربی پاکستان، اور جو کچھ یہاں جنوبی صحرا میں ہماری فوج کے ساتھ ہو چکا تھا اس سے بھی واقف تھے۔ لیکن نہ جانے کیوں جب دباؤ کے نیچے آتے ہیں تو ڈکٹیٹروں کے دماغ کسی اور ہی دنیا میں ہجرت کر جاتے ہیں۔ جب دباؤ میں آتے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل لکھ رہا ہے، میں نہیں لکھ رہا، آگے سنو۔ پھر اگلے دن 17 دسمبر کو 3:30 بجے ریڈیو پر مغربی پاکستان میں بھی جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا کہ یہ 4 عورتیں آ گئی ہیں، میں انہاں کو پہلو ملنا، انہاں میں ٹونا کراں، انہاں 4 عورتیں نہ نوری نہ رانی نہ، پھر میں انہاں انڈیا نالی ٹکرنا، صبر کرو، میں انہاں تو فاروق تھی ماں، اعلان کر دیا گیا۔ جنگ جاری رکھنے کے اعلان کے چند گھنٹوں بعد رات کو جنرل یحییٰ خان نے تقریر کی اور فرمایا کہ اب لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، گھر بیٹھ کر سر پیٹو، ماتم کرو، جو تمہارے بچے میں نے آگ میں جھونک دیے، لائن پہ غور کریں، جو آج کل دیکھ لیں، جو تمہارے بچے میں نے آگ میں جھونک دیے وہ میرے غرور کی نظر ہوئے، فوجی تھے اس لیے ان کو پالا تھا کہ بادشاہوں کے کام آئیں۔ کدھر کام آ رہے ہیں؟ بادشاہوں کے کام نہیں آ رہے، نہیں بیچے جا رہے جنادے، نہیں ان کو نیچے سے کندھے دیے جا رہے میڈیا کے لیے کہ دیکھو جی اگاں، دیکھو نتلو کندھا دیتی کھلیاں، اور ان کے بوڑھے والدین کو ہمیں بڑا فخر ہے جی، ہمیں بڑا فخر ہے قربانی پہ، کیا رہا فخر جی، تو بچے پال نہیں ہے سے گلو پیاں، ٹھیک ہے جی، بادشاہوں کے کام آئیں، یہ لیفٹیننٹ جنرل ہے، لیکن ٹائم کو نہیں تو آرکل سکپ کر دے ہو۔ یہ جنگ کی خوراک ہوتے ہیں، آئی سمجھ؟ بھلا بتاؤ، مردود بنگالی 2 ٹکے کا آدمی مجھے آنکھیں دکھاتا تھا، حکومت کی رٹ کو للکارتا تھا، کہتا تھا میں حکومت کروں گا، والی کالیو، اس کی یہ مجال، میں نے ہزاروں کو ذبح کرا دیا، میں بادشاہ ہوں، میں نے کہا تھا۔ یہ لیفٹیننٹ جنرل ہے، یہ متلون مزاج ہے بعض لوگوں کے نزدیک۔ طاقت کی ہوس نے پاکستان کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ شیخ مجیب الرحمان کی طرح یہ سنیں، ذوالفقار علی بھٹو نے بھی سازش کا ایک جال بنا، ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا، مجیب نے دشمن کا سہارا لے کر نفرتوں کو سینچا، بھٹو نے ایک نائل فوجی حکمران کی لالچ کو بھانپ کر، لاڑکانہ پلان کئی دفعہ کہتا ہوں، اسے اپنی انگلیوں پر نچایا، یحییٰ کو۔ دونوں نے طاقتور ساتھی چنے اور لاکھوں انسانوں کو اپنی خود غرضی کے دیوتا کی بھیڑ چڑھا دیا۔ اس نے ساتھی چنا انڈیا، اس لانتی نے، مجیب نے، اس لانتی نے ساتھی چنا جو ہے نا وہ یحییٰ۔ آگے سنیں، ملک کو 2 لخت کر کے موروثی جائیداد کی طرح بانٹ لیا، موروثی جائیداد، خاندان۔ ظالم پر اللہ کی گرفت سخت ہوتی ہے، یہ سنیں، دنیا میں ہی بدلے چکا دیتا ہے۔ یحییٰ ذلیل ہو کر، قید ہو کر، پاگل ہو کر مر گیا، بھٹو پھانسی پر لٹکا، مجیب قتل ہوا اور اندرا اپنے محافظوں کے ہاتھوں بھونی گئی۔ واقعی ذرا یہ کوئنسیڈنس ہے، کوئنسیڈنٹ ہے یہ، بھٹو، یحییٰ، مجیب، اندرا، ذرا ذہن میں لائیں۔ اب یہ 2 لائنیں سننے تو ہر کوئی ٹائم کو نہیں، عمران افون آ رہا ہے، میرے کو پتہ ہے عمران افون باج رہا ہے، 2 منٹ بس، 2 منٹ۔ آج نئے رنگوں میں یہی کھیل پھر کھیلا جا رہا ہے، پھر اپنی رٹ کی آڑ لے کر خون بہایا جا رہا ہے، اور قوم کا غم صرف پیٹ ہے، بھائی کی موت نہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے، قوم کا غم کیا ہے؟ پیٹ، بھائی کی موت نہیں۔ مارو وینے نے جائیں کو مارو لینے، پختونہ کو، بلوچاں کو مارو وینے نے، پی ٹی آئی جالیں کو، نہ ہی اللہ کا خوف، صرف بھرے پیٹوں کی بھوک، اور حکمران ہمیشہ کی طرح اپنی طاقت برقرار رکھنے کو سب کچھ جلانے پر آمادہ، سب کچھ جل جائے، ہمیں کیا؟ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور
एहसान का मामला फरमाए, नाराज ना हुआ करें। मेरा मिजाज ऐसा है, 2% का बंदा हूँ, कोई औकात नहीं है मेरी। महमूद हु दी हेल इज महमूद नियाज़ी। महमूद नियाज़ी कौन होता है? गालियाँ लिखें, बुरा लगा है, नीचे गालियाँ लिखें, बहुत ज़्यादा गालियाँ लिखें, दिल की भड़ास निकालें। मैं निकालता हूँ, आप भी निकाल लिया करें। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।